لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آخری جو قسط نمبر 100 تھی، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بہت ساری نشانیاں دکھائیں۔ 9 نشانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دکھائیں، جس میں نمبر 1 عصا کا اژدہا بن جانا، پھر آپ کا ہاتھ کا چمکنا، پھر ان پر مختلف قسم کے عذاب آتے رہے اللہ کی طرف سے۔ ان کے اوپر ٹڈیوں کا عذاب آیا، مینڈکوں کا عذاب آیا، یہ برتن کھولتے تو مینڈک ہی مینڈک، پھر خون کا عذاب آیا، مختلف عذاب آتے رہے۔ جب بھی کوئی عذاب آتا تو یہ کہتے کہ موسیٰ اپنے رب سے دعا کر، اگر یہ عذاب ہم سے ہٹا دیا جائے گا تو ہم ضرور ایمان لائیں گے، اور ضرور ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تیرے ساتھ جانے دیں گے۔ لیکن جب بھی عذاب ان سے دور ہوتا تو یہ اپنے دونوں ہی عہدوں سے پھر جاتے، نہ ایمان لے کر آتے اور نہ ہی بنی اسرائیل کو چھوڑتے۔ سورہ الاسراء، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 101 میں آتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 روشن معجزات دے کر بھیجا، 9 روشن نشانیاں۔ فَاسْأَلْ بنی اسرائیل، آپ پوچھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے، اذ جاءہم فقال لہ فرعون انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، کہ جب بھی موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے تو فرعون نے یہی کہا کہ اے موسیٰ، میں تو دیکھتا ہوں کہ تو ایک سحر زدہ شخص ہے، بلکہ مجھے یقین ہے سحر زدہ ہے، جادوگر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا، قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر۔ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کہ یقیناً تو جانتا ہے کہ جو کچھ بھی نازل ہو رہا ہے یہ سارے کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے، یہ سارے بصائر، روشن نشانیاں اس رب کی طرف سے ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ اور تو مجھے کہتا ہے کہ میں مسحور سحر زدہ ہوں، تو مجھے بھی یقین ہے کہ تو ضرور وہ شخص ہے جو ہلاک ہو کر رہے گا، تجھے کوئی بھی نشانی اثر نہیں کر رہی۔ سورہ نمل جب بھی ان پر کوئی روشن بصائر والی نشانی آتی تو کہتے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معجزہ دکھایا ان کو، چاند ان کے سامنے 2 ٹکڑے ہوا، تو منہ پھیرتے ہوئے کہتے کہ یہ تو وہی پہلا جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 14 میں آتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ انکار کیا ان لوگوں نے حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے۔ فرعون کو بھی یقین تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے رسول نبی ہیں، آل فرعون کو بھی یقین تھا، لیکن انکار کیا ظلم کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ مفسدوں کا انجام کیا ہوا، کیا انجام ہوا۔ سورہ مومن کی آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر 23 سے۔ سورہ مومن میں اللہ فرما رہے ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو روشن نشانیاں اور کھلی حجت دلائل دے کر بھیجا، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، فرعون کی طرف، اس کی قوم کے سرداروں کی طرف، اس کے وزیر کی طرف، اور جو سب سے امیر شخص تھا ان میں سرمایہ دار قارون کی طرف۔ پس انہوں نے کیا کہا کہ جادوگر ہے، جھوٹا۔ اللہ اکبر۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سورہ مومن کی آیت نمبر 25 میں آتا ہے، فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا، اللہ فرما رہے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام آ گئے ان کے پاس حق لے کر ہماری طرف سے، قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، کہنے لگے کہ قتل کر دو ایمان والوں کو بیٹے جو اس کے ساتھ ہیں، ان کو جو ایمان والے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام کے پر ایمان لے آئے ہیں، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دو، قتل کر دو۔ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ، اور زندہ رہنے دو ان کی عورتوں کو۔
وما قید الکافرین الا فی ضلال۔ اللہ فرما رہے ہیں ان کافروں کی تمام چالیں تو ناکام ہونے والی تھی، یہ سب کی سب ناکام ہونے والی تھی۔ سورہ یونس میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر 83 میں، فما آمن لی موسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم۔ نہیں ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر بھی، اس کی قوم میں سے بھی، مگر بہت کم لوگ، کیونکہ ان کے اوپر خوف تھا فرعون کا اور اس کے سرداروں کا کہ کہیں وہ ان کو آزمائش میں نہ ڈال دیں، کہیں ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں۔ آل فرعون میں سے بہت کم ہی لوگ ایمان لائے، بہت کم، فرعون کے خوف کی وجہ سے۔ اور بنی اسرائیل کے بھی کچھ لوگ اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر رہے تھے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور فرعون اپنے آپ بڑا سرکش بنا ہوا تھا، بڑا اپنے آپ کو بڑا اللہ اکبر جابر اور ظالم بنا کر پیش کر رہا تھا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اللہ فرما رہے ہیں کہ یقیناً وہ حدوں کو توڑنے والا تھا، اسراف کرنے والا، حدوں سے باہر نکل رہا تھا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل سے کہا کہ اگر تم واقعی مسلمان ہو، فرمانبردار ہو، تو اللہ پر ایمان لاؤ اور اسی پر توکل کرو۔ وَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، پس انہوں نے کہا کہ ہم اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں۔ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور کہنے لگے کہ اے ہمارے رب، ہمیں ظالم قوم کے ہاتھوں فتنہ آزمائش میں ڈالنے سے بچا لینا۔ اللہ ہم ان کے لیے تختہ مشق نہ بن جائیں، کہیں یہ ہم پر ظلم نہ کریں۔ اللہ ظالموں کے ہاتھوں سے ہمیں ظلم سے بچا لینا، آزمائش سے بچا لینا۔ اگلی آیت نمبر 26 میں آتا ہے، وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ، سورہ مومن کی آیت نمبر 26 ہے۔ کہا فرعون نے کہ مجھے چھوڑو، پکڑا کسی نے ہوا تھا، یعنی مجھے اجازت دو، اپنے درباریوں سے، اپنے وزیروں سے، اپنے سرداروں سے کہہ رہا تھا کہ میں موسیٰ کو قتل کروں۔ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور چاہے تو پکار لے اپنے رب کو۔ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ، اللہ اکبر، مجھے خوف ہے کہ وہ تمہارا اس پورا نظام، مثالی نظام، جو اتنا زبردست نظام ہم نے قائم کیا ہے، اس کو ہی نہ بدل دے۔ دین کا لفظ جو ہے پورا نظام آتا ہے، ہم نے دین میں صرف لیا ہوا ہے جو اسلام کا حصہ ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ طیبہ، یہ اسلام ہے۔ دین پورے کا پورا نظام ہے جس میں ہر قسم کا نظام وہی بنے گا جو شریعت کا حکم ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہوگا۔ تو یہاں پر دین کا لفظ بڑا نکھر کر سامنے آیا ہے۔ کہنے لگا کہ فرعون اپنے سرداروں سے، اپنے وزیروں سے، حامان سے، قارون سے، سب سے کہ چھوڑو مجھے اجازت دو کہ میں موسیٰ کو قتل کروں، اور اس کو چاہیے کہ چاہے تو موسیٰ بلا لے اپنے رب کو، کیونکہ مجھے یہ خوف ہے، اللہ اکبر، کہ یہ تمہارا پورے کا پورا مثالی نظام، یہ اتنی زبردست ترقیاں، یہ آبپاشی کا جو نظام بنا رکھا ہے، یہ سارے نظام کو ہی بدل دے گا۔ دین پورے کا پورا نظام ہے۔ آج بھی جن لوگوں کو تکلیف ہے وہ ان کو ہمارے نماز سے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے کوئی تکلیف نہیں۔ ہاں نظام وہ چاہتے ہیں کہ وہی ہو جو وہ انہوں نے قائم کیا ہوا ہے، نظام وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا چلے۔ یہی یہاں پر بھی کہا گیا، فرعون کہہ رہا تھا کہ مجھے خوف ہے کہ یہ تمہارے اس نظام کو، پورے سسٹم کو بدل دے گا، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا زمین پر فساد پھیلا دے گا۔ وقال موسیٰ انی عذت بربی، موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ یہ تو اب میرے قتل کے در پر ہو گیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں تو پناہ لیتا ہوں اپنے رب کی، وربکم، اور جو تمہارا بھی رب ہے، من کل متکبر، ہر قسم کے تکبر کرنے والے سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ اب جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو وہاں ایک شخص بولا، یہ آل فرعون کا وہ شخص تھا، بہت کم ہی لائے تھے ایمان، وہ شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، دربار کا خاص شخص تھا، لازمی بات ہے کہ دربار میں کوئی عہدہ رکھنے والا شخص۔ اب جب اس نے دیکھا کہ اب انتہا ہو گئی،
اب تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو رسول کو قتل کرنے کے در پر ہیں، اب تو بہت بڑا عذاب آئے گا اور یہ بڑا ظلم ہو جائے گا کہ اگر اب بھی میں خاموش رہا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ ایک مومن جو کہ آل فرعون میں سے تھا، مومن حق، سچا مومن، اب اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔ اور اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ غافر بھی ہے اور سورہ مومن بھی ہے اس مومن کی وجہ سے، اور اس کا اتنا لمبا سا خطبہ ہے جس کو اب ہم بیان کریں گے، کوشش کریں گے ترجمہ ہی کریں، کہ اللہ نے اس کو پورے کا پورا قرآن میں اسی طرح قرآن میں ڈال دیا تاکہ قیامت تک کے آنے والے مومنوں کو سمجھ میں آئے کہ کرنا کیا ہے۔ انشاءاللہ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہم جو مومن صادق ہے اس نے کیا کہا، اس نے کیسے اپنے دربار میں تبلیغ کی، کیسے فرعون اور اس کے سرداروں کو سمجھایا، کیسے موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اس نے ان کو سمجھایا اور موسیٰ علیہ السلام کی تائید کی، یہ سب کچھ انشاءاللہ تعالی ہم وقفے کے بعد بیان کریں گے۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ فرعون نے کہا اپنے دربار میں اپنے وزیروں سے، سرداروں سے، کہ مجھے اجازت دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں علیہ السلام کو، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ تمہارے اس مثالی نظام کو ختم کر دے گا، یہ اتنی زبردست ترقیاں سب ختم ہو جائیں گی اور مصر میں وہ فساد پھیلا دے گا۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، میں پناہ لیتا ہوں اپنے رب کی جو تمہارا بھی رب ہے، تم سب کا بھی رب ہے، اس سے کہ تو مجھ پر کوئی زیادتی کرے، ہر قسم کے تکبر کرنے والے شخص کی آزار رسانی سے میں اپنے رب کی پناہ میں آ جاتا ہوں۔ اب جب یہ حالات ہوئے تو آل فرعون میں سے ایک شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، دربار میں بااثر شخصیت، جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا، اب اسے لگا کہ اب خاموش رہنا ایمان نہیں رہے گا پھر، اور موسیٰ علیہ السلام کو قتل کی باتیں کی جا رہی ہیں، یہ تو برداشت نہیں ہو سکتا کسی مومن کے لیے کہ رسول کے قتل کی بات کی جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے صحاب اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ غزوہ احد میں دیکھیں کہ ایک کے بعد ایک آتا رہا، تیر کھاتا رہا، کٹتا رہا، مرتا رہا اور جانیں دیتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ کوئی تیر آئے، کوئی چیز نہ آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کی بات اور مومن صادق ہو کیسے ہو سکتا تھا برداشت کرے؟ اب اس نے اپنا ایمان ظاہر کر دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں سورہ مومن کی آیت نمبر 28 ہے، وَقَالَ رَجُلٌ مِّن، کہا ایک شخص جو کہ ایمان لا چکا تھا، من آلی فرعون، آل فرعون میں سے، یکتم ایمانہ، جو ابھی تک چھپائے ہوا تھا اپنے ایمان کو، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم صرف ایک شخص کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ یہ قصور ہے اس کا؟ کیا قصور ہے موسیٰ علیہ السلام کا؟ صرف یہ کہ کہتا ہے کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو، بہت ہو گیا ان پر ظلم، بہت ہوگی قید، بہت ہوگی غلامی، بہت کر لیا تم نے ان کے بچوں کا اسحال، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا، ان کی عورتوں کو اپنی لونڈیاں بنا کر رکھ لیا، بہت ہو گیا۔ تمہیں صرف یہی کہہ رہا ہے کہ ان کو میرے ساتھ جانے دو، نہ تمہارا کوئی نظام بدلنا چاہتا ہے، نہ تم سے مصر کا اقتدار مانگ رہا ہے کہ مجھے بادشاہ بنا دو، تم اس کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور تمہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے اور اپنے رب کو اللہ کو اپنا رب مانتا ہے۔ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، حالانکہ وہ تمہارے پاس یقیناً لے کر آیا ہے اپنے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانیاں، سارے معجزات تم نے دیکھ لیے، تمہارے دل مان رہے ہیں لیکن تم ضد میں آ رہے ہو۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ جھوٹا ہے،
فعلیہ کذبہ، تو اس کا جھوٹا ہونا اسی پر اس کا وبال ہوگا، تم پر نہیں ہوگا۔ وَإِن يَكُن صَادِقًا، ہاں اگر وہ سچا ہے اپنی بات میں، اللہ کا رسول ہے اور جو نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے وہ سچی ہیں، یُصِبْکُم بَعْضُ الَّذِی یعدکم، تو تم پر پہنچ کر رہیں گے وہ عذاب جس کا وہ تمہیں وعدہ دیتا ہے، جو وعید دے رہا ہے وہ ہو کر رہے گا تمہارے ساتھ۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، اللہ نہیں ہدایت دیتا، یاد رکھو۔ اب بھی اگر تم نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پر ہو گئے، تو یاد رکھو اللہ کسی حد سے گزرنے والے کو، نافرمان کو، جھوٹے کو اللہ اکبر ہدایت نہیں دیتے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ، یہ شخص کھڑا ہوا، اللہ اکبر۔ اس کا خطبہ اتنا زبردست ہے، اور اسی نام سے سورہ مومن، اس سورہ مبارکہ کا نام رکھا گیا سورہ مومن کا، اور اس کا پورا خطبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ایز اٹ از کوٹ کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آگے اس نے بات کو جاری رکھا، یا قومی لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اس نے کہا کہ دیکھو اے میری قوم، آج بھی مصر کی حکومت تمہارے پاس ہے، اور موسیٰ علیہ السلام تم سے نہیں مانگ رہے مصر کا اقتدار، اور تمہیں زمین پر اللہ نے اقتدار دیا ہوا ہے، اور اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر تمہاری کون مدد کرے گا؟ کون مددگار ہوگا تمہیں؟ کون ہے جو اللہ کے عذاب سے بچائے گا؟ فرعون سن رہا تھا یہ بات، بولا کالا فرعون ما اریکم الا ما ارا، کہنے لگا کہ میں تو دیکھو، اب اس کو لگا کہ دربار والے اس مومن صادق کی بات کی طرف قائل ہو رہے ہیں، تو کہنے لگا میں نے تو تمہیں وہی رائے دی ہے جو میری اپنے لیے رائے ہے، میں تو وہی چاہتا ہوں، تمہاری بھلائی ہی چاہتا ہوں۔ ما اریکم الا ما ارا، میں تو وہی دکھا رہا ہوں تمہیں جو میں خود دیکھ رہا ہوں، یعنی حقیقت ہی دکھا رہا ہوں، اور میں تمہیں نہیں دکھا رہا مگر رشد والا راستہ۔ ہاں، وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، میں تو تمہیں رشد والا راستہ دکھا رہا ہوں۔ ابھی تک اس کی ضد نہیں ختم ہوئی۔ وقال الذی آمنا یا قومی، تو کہا اس شخص نے جو مومن تھا، ایمان لایا تھا، اے میری قوم، انی، کس سے مخاطب تھا یہ؟ آل فرعون سے، اس کے سرداروں سے، اس کے وزیروں سے، قبطیوں سے، قوم فرعون سے، کیونکہ یہ اس کی بھی قوم تھی، یہ اسی قوم میں سے تھا۔ کہنے لگا وہ شخص جو ایمان لایا تھا کہ اے میری قوم، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، اے میری قوم مجھے تو ڈر ہے تم پر ویسا ہی عذاب نہ آئے جیسے عذاب تم سے پہلے بہت سارے گروہوں پر آ گئے، قوم سمود پر، قوم عاد پر، قوم نوح پر، قوم لوط پر، قوم شعیب پر جو عذاب آئے، مجھے خوف ہے کہ وہ عذاب کہیں تمہیں بھی نہ پکڑ لیں۔ اسی کے آگے اگلی آیت نمبر 31 میں یہی کہا جا رہا ہے، مثل دأب قوم نوح و عاد و ثمود، جیسا کہ عذاب آیا، جیسا کہ معاملہ ہوا قوم نوح کے ساتھ، قوم عاد کے ساتھ، قوم ثمود کے ساتھ، والذین من بعدہم، اور وہ جو ان کے بعد ہے جنہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، رسولوں کو قتل کرنا چاہا، ایمان والوں کو تنگ کیا، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، جیسے عذابوں نے ان کو پکڑا، جیسے ان کو تہس نہس کر دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا، کہیں تمہارے ساتھ بھی ایسا معاملہ نہ ہو، مجھے اس چیز کا خوف ہے میری قوم۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور یاد رکھو کہ اللہ نہیں چاہتا اپنے بندوں پر ظلم کرنا۔ آج بھی تم سنبھل جاؤ، آج بھی ایمان لے آؤ، آج بھی ہدایت پر آ جاؤ، آج بھی ایمان لے آؤ موسیٰ علیہ السلام پر، اور نہ تنگ کرو بنی اسرائیل کو، جانے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اگر ایمان نہیں بھی لاتے، ورنہ یاد رکھو کہ اللہ تو نہیں کرتا اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنے والا، مگر تم خود ہی ظلم کرو گے اپنے اوپر۔ وَيَا قَوْمِ، اس نے اپنا خطبہ جاری رکھا، وَيَا قَوْمِ اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، اللہ اکبر، کہنے لگا کہ اے میری قوم مجھے تمہارے بارے میں خوف ہے، یوم التناد، ایک ایسے دن کا جو کہ تباہی لے کر آئے گا، تمہاری ہلاکت کا دن ہوگا۔ یوم التناد، تمہاری ہلاکت کا دن، یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم،
اس دن جب تم پیٹھ پھیرو گے، اللہ اکبر، نہیں پھرے گا وہ عذاب تم سے، اور اس دن اللہ کے علاوہ کوئی تمہارے لیے بچانے والا نہیں ہوگا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور پھر اگر اللہ ہی کسی کو گمراہ کر دے، اے میری قوم اگر تم منہ پھرو گے یوم تولون مدبرین، اگر تم آج بھی منہ پھیر دو گے، ترجمہ اس طرح بھی کیا جائے گا کہ اگر آج بھی منہ پھیر لو گے، ما لکم من اللہ من عاصم، تو اللہ کے آگے اللہ سے بچانے والا تمہیں کوئی بھی نہ ہوگا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور اگر آپ بھی ایمان نہیں لاؤ گے تو یاد رکھو پھر جس کو اللہ گمراہ کر دے گا، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہ ہوگا۔ اور پھر ان کو ایک اور مثال سے سمجھایا اس مومن صادق نے، سورہ مومن کی آیت نمبر 34۔ اس مومن صادق نے کہا کہ یقیناً تمہارے پاس یوسف علیہ السلام بھی روشن نشانیاں لے کر آئے تھے، لیکن تم ان کے بارے میں بھی شک میں رہے جب وہ تمہارے پاس آئیں، یہاں تک کہ تم کہہ رہے تھے لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا، کیا اللہ یوسف علیہ السلام کے بعد کسی رسول کو بھی جو ہے نہیں بھیجیں گے۔ كَذَّلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مرتاب، اسی طرح اللہ بھٹکا دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو حدوں کو توڑنے والا ہے، حد سے آگے نکلنے والا، حدوں سے تجاوز کرنے والا، شک میں مبتلا شخص، ہر اس شخص کو پھر اللہ اسی طرح بھٹکا دیتے ہیں، اس کو سامنے کی بات بھی سمجھ نہیں آتی۔ مومن صادق نے، اس ایمان والے نے، اللہ اکبر، اپنا خطبہ جاری رکھا، پورے دربار میں کھڑا تھا، ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد، وہ جہاد کر رہا تھا۔ کہنے لگا بس وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیات پر، اللہ کی نشانیوں پر، بغیر سلطان عطاہم، جب بغیر کسی دلیل کے، حالانکہ وہ جب ان کے پاس آ چکی ہوتی ہیں، کبرا مقتن عند اللہ، بہت ہی برا ہے اللہ کے نزدیک، یہ بہت ہی غصہ چڑھا دینے والی بات ہے، اللہ کو بہت غضبناک کرتی ہے ایسی بات اللہ کو، کہ جب آ جاتی ہے اللہ کی نشانی، وہ لوگ جو اللہ کی نشانیوں پر جھگڑا کرتے ہیں بغیر دلیل کے، دلیل تو کوئی ہوتی نہیں ہے، دلیل تو اللہ کی طرف سے ہوگی، تو اللہ کو ایسی چیزیں بہت غضبناک کرتی ہیں، اللہ کو بہت غصہ آتا ہے ایسی باتوں پر، ایسے لوگوں پر۔ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان والوں کے ساتھ جو بھی اللہ اکبر زیادتی کرتے ہیں، ایمان والوں کی تکذیب کرتے ہیں، بات نہیں مانتے، كَذَّلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جبار، اللہ اکبر، اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے پھر ہر اس شخص کے دل پر جو کہ تکبر کرنے والا ہو، سرکش ہو، جبار، ظالم ہو۔ اگر تم نہیں مانو گے تو تمہارے دلوں پر بھی مہر لگ جائے گی۔ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِي أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ، کہنے لگا ہے میری قوم، میری بات مانو، میری بات مانو، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، جس طرح میں ایمان لایا ہوں تم بھی ایمان لے آؤ موسیٰ علیہ السلام پر اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر، یقین جانو میں تمہیں جو راستہ دکھا رہا ہوں وہی رشت والا راستہ ہے۔ جب فرعون جو کہہ رہا ہے کہ رشت والا راستہ دکھا رہا ہے، کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہی تمہیں دکھا رہا ہوں رشت والا راستہ، وہ نہیں ہے رشت والا راستہ، وہ کامیابی والا راستہ نہیں ہے، وہ ہدایت والا راستہ نہیں ہے۔ یا قومی، کہنے لگا وہ ایمان مومن، آیت نمبر 39 ہے، یا قومی انما ھذہ الحیات الدنیا متاع، کہ اے میری قوم، یہ تو دنیا کی زندگی تو کچھ وقت کے لیے ہے، یہاں کا سامان تو کچھ وقت کے لیے ہے، یہاں کی یہ حکومت، یہاں کا یہ مال، یہاں کی یہ زینتیں، یہ تو تھوڑے وقت کے لیے ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ ہِیَ دَارُ الْقَرَارِ، اللہ اکبر، بے شک جو آخرت ہے وہی دار القرار ہے، وہی بہتر ہے، اللہ اکبر۔ من عامل سیئۃ فلا یجزی الا مثلها، جو بھی برائی کرے گا تو اس کو اسی کے برابر بدلہ دیا جائے گا۔
اللہ میرا بڑا غفور الرحیم ہے کہ جو بھی برائی کرو گے، تم جتنی برائی کرو گے اتنا ہی تمہیں بدلہ دیا جائے گا، جو ایک گناہ کرو گے ایک گناہ کے برابر ہی تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ لیکن اللہ کتنا غفور الرحیم ہے۔ اس مومن صادق نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو بھی صالح عمل کرے گا، شرط یہ ہے کہ مومن ہو، چاہے کوئی مرد ہو چاہے کوئی عورت ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو وہ ایسے لوگوں کو تو داخل کیا جائے گا جنتوں میں، اللہ باغات میں اپنی جنتوں میں داخل کرے گا، یرزقون فیہا بغیر حساب، اور رزق دے گا، رزق پائیں گے وہاں بغیر حساب کے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اس مومن صادق کو بھی بچا لیا، اس نے اپنے سارے کا سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ اس نے کہا میں اپنا سارا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ فرعون آل فرعون ساری نشانیاں دیکھ لیں، صرف ظلم، تکبر، ضد، انات کی وجہ سے انکار کر دیا۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 14 کے ساتھ بات کو مکمل کر لیتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے انکار کیا، اس کے بعد کہ دل یقین کر چکے تھے، ان کے اندر یقین آ چکا تھا، ضد، ہٹ درمی، اناد، تکبر کی وجہ سے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پھر دیکھو کہ انجام کیا ہوا ایسے فسادیوں کا جنہوں نے یہ فساد مچایا۔ کیا انجام ہوا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ پھر اس کے بعد، کیونکہ اب تمام حجتیں تمام ہو چکی، دلائل دیے جا چکے، معجزات دکھائے جا چکے، نشانیاں پیش کی گئیں، لیکن جب ضد آ جائے تو سامنے پڑی چیز بھی نظر نہیں آتی۔ اللہ ایسی ضد سے، انات سے، تکبر سے ہم سب کو بچائے۔ دین جو ہے خالص قرآن اور سنت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس گھرانے میں ہم پیدا ہو گئے، ہمارے بڑے جو کرتے تھے وہی دین ہے، یا جس مکتبہ فکر سے ہمارا تعلق ہے، ہمارے بڑوں کا تعلق تھا وہی دین ہے۔ اس میں کچھ دین کی باتیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن اگر ہم ضدوں میں پڑے رہے آپس میں فرقہ واریت بڑھے گی۔ قرآن اور سنت ہی ایک چیز ایسی ہے جو ہم سب کو اکٹھا کر سکتی ہے، جس پر ہم سب اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اللہ کی رسی کو پکڑنا پڑے گا، اور اللہ کی رسی یہ قرآن ہے، جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا ہمارے پاس ہے اس قرآن کی صورت میں۔ اللہ سے اپنا رابطہ چاہتے ہیں، فرقہ واریت ختم کرنا چاہتے ہیں کہ آپس کے اختلافات ختم ہوں، تو آئیں اس قرآن پر اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرمان پر، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک کتاب اللہ کی کتاب، اور دوسری میری سنت۔ اللہ کرے ان دونوں چیزوں کو پکڑ لیں، امت کے جتنے اختلاف آئیں، جتنے مسائل ہیں انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ دلوں کو وسعت دے، دلوں کو کشادہ کرے، ایک دوسرے کے لیے گنجائشیں نکالیں، فروعی مسائل پر ضدیں مت کریں، ایک دوسرے کو کفر کے فتوے نہ دیں۔ اللہ اکبر۔ امت کو معلوم ہی نہیں کہ ان کو کس لیے پیدا کیا گیا، انہوں نے کیا کرنا تھا، پوری دنیا تک اللہ کا یہ پیغام پہنچانا تھا، اس نظام کو قائم کر کے پوری دنیا کو دکھانا تھا، وہ تو ہم سب بھولے ہوئے ہیں۔ اختلافات دیکھ لیں کہ ایک گروہ دوسرے کو فتوے دے جا رہا ہے، بند کریں یہ فتویٰ بازی، اللہ کے لیے گنجائش نکالے دلوں میں، اور اللہ کے واسطے آئیں قرآن و سنت پر۔ اسی میں ہماری دنیا میں بھی کامیابی ہے، اسی میں ہماری بقا ہے، اسی میں ہماری فلاح ہے، اور آخرت میں بھی اسی سے ہماری نجات ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو جتنا کہا گیا، جتنا سنا گیا، اس کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم